ویلکم بیک خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین و دانش، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں اس بارے میں کہ یہ جو عرب ممالک میں ایک تغیرات کا سلسلہ ہے اور اب پاکستان میں بھی لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ کوئی انقلاب آنے والا ہے، بلکہ میں آپ سے عرض کروں کہ کچھ لوگ بشارت دے رہے ہیں، نوید سنا رہے ہیں کہ تبدیلی آنے والی ہے، لوگ خوش ہو جائیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہم پروگرام کو ختم کرتے ہوئے آپ یہ بتائیے لوگوں کو کہ پاکستان کے لحاظ سے ہمیں لوگوں کو، حکمرانوں کو کیا مشورہ دینا ہے، عوام کو کیا مشورہ دینا ہے؟ دیکھیے، ابھی بات ہوئی کہ اسلام میں بنیاد شورائیت پر ہے، اس کے ساتھ ساتھ خدمت پر بھی ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ سید القوم خادمہم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رات کو اٹھتے ہیں اور راتوں کو گلیوں کے اندر گھومتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کوئی آدمی مصیبت زدہ تو نہیں ہے۔ یہ حکمرانی کی بنیاد ہے، اور عوام جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل حل کیے جائیں۔ ہوتا ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب کسی نے ووٹ لینے ہوتے عوام کے دروازے کھٹکاتا ہے، اور جب عوام وہ ووٹ لے کے منتخب ہو جاتا ہے، اقتدار میں آ جاتا ہے، تو وہ اپنے دروازے لوگوں کے لیے بند کر دیتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ ابھی بھی چند دن پہلے میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں لوگ کہتے تھے کوئی کہہ رہا تھا کہ ایوب خان کا زمانہ بہتر تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ ضیاء الحق کا زمانہ بہتر تھا کہ آدمی رات کو روٹی تو کھاتا تھا۔ اصل میں مسئلہ ہمارا بھی یہی ہے کہ یہ جمہوریت، یہ آمریت، یہ عوام کے مسائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اہل فکر کے، اہل دانش کے مسائل ہیں، لیکن عوام کو روٹی چاہیے، عوام کو ان کے مسائل کا حل چاہیے، انصاف چاہیے، میرٹ چاہیے، امن چاہیے۔ عوام کے مسئلے یہ ہیں۔ حکومت کا سب سے بنیادی فریضہ یہ ہے کہ وہ ملک میں امن و امان قائم کرے، لوگوں کے مسائل حل کرے اور اپنے وعدے پورے کرے، اور غربت جو ہے خاص طور پر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، اب یہ فرما رہے تھے کہ مصر میں غربت نہیں تھی، میں نے خود دیکھا کہ مصر میں بھی پاکستان کی طرح بہت غربت تھی، اور جتنے بھی عوامل ہیں مصر کے اندر ان میں ایک اہم مسئلہ غربت کا ہے۔ ہمارے ملک میں اگر عوام کے مسائل حل نہ ہوئے اور غربت کا مسئلہ خاص طور پر عوام کا حل نہ ہوا تو لوگ خواہ کوئی لیڈر ہو یا نہ ہو، لوگ خود کھڑے ہو جائیں گے، فساد کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ بے شک انقلاب نہ آئے، لیکن حکومت ایک بحران تو آ سکتا ہے، بحران آ سکتا ہے۔ اب آپ بتائیے، ایک کمپیریزن کیا ہے ول ڈورینٹ نے فرینچ ریولوشن اور برطانیہ کی سوسائٹی کے ساتھ، اور وہ کہتا ہے کہ برطانیہ میں فرانس سے کئی گنا زیادہ غربت تھی۔ وہ کہتا ہے انقلاب جو ہے اسپوائلڈ چلڈرن آف ہسٹری لے کے آتے ہیں، جو تمسخر اڑاتے ہیں لوگوں کا غربت کی موجودگی میں۔ غربت میں بھی لوگ چین سے، سکھ سے، کہتا ہے عزت نفس ہوتی ہے، عزت نفس سے سب سے بڑی بات ہے۔ ایک بات اور چیز میں جہاں پر بیان کر دوں، اسلام کا جو بیسک پرنسپل ہے وہ عوام کے سامنے جواب دہی کا نہیں، اللہ کے سامنے جواب دہی کا، اور بیسک کانسیپٹ یہ تھا۔ عمر کی ایک روایت، یعنی وہ خود احتسابی پیدا وہیں سے ہوتی ہے، کرتے تھے کہ جب لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں میری شکایت کر رہے ہیں اللہ کے سامنے۔ اسی لیے اسلام کا بیسک جو ڈیوولوشن کا سسٹم تھا کہ ایک بصرہ کا حاکم بھی جائے، عمر کو جواب دے نہیں، اللہ کا جواب دے، اور وہ ہم قاضی آئیڈیل ترین وداؤٹ اینی بیوروکریٹک سسٹم، بہترین ڈی سینٹرلائزیشن بنا دی گئی تھی اسلام کے اندر۔ بڑی بڑی دو ریاستیں تھیں۔ اور یہ صاحب، لیکن یہ آپ جو کچھ بھی بیان کر رہے ہیں یہ تو تھے اصل میں بہترین لوگ اس وقت نہیں سر، بہترین لوگ نہیں ہوتے، آپ اس کو ڈیزائن کرتے ہیں، آپ اس کو ڈیزائن کرتے ہیں کہ آپ نے کن، دیکھیں لا طاعۃ المخلوق فی معصیۃ اللہ، اللہ کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ جمہوریت میں مخلوق کی اطاعت بن جاتی ہے، جس کا ہمارا سسٹم بن چکا ہوا ہے، ٹھیک۔ ہم آج سب کچھ، ہم کس کے سامنے جواب دیں؟ عوام کے سامنے۔ طاقت کا سچا چشمہ کون ہے؟ عوام ہے۔ اس میں یہ بھی تو طے ہے نا کہ سب قرآن سنت کے مطابق۔ ایک بات تو یہ ٹھیک، شورائیت مشورہ بعد میں آتا ہے، حکمرانی آپ کر لیں، اوکے۔ ایک اور بات سر، اس وقت جو صورتحال ہے، اس وقت ہم جا رہے ہیں انارکی کی طرف۔ اسپوائلڈ چلڈرن آف ہسٹری جو ہے نا، وہ بگڑے ہوئے بچے انہوں نے آئی لینڈ بنا دیے ہوئے ہیں۔ ہمیں کھانا نہیں ملتا، لوگوں کو ابھارا جا رہا ہے۔ اور جب آپ تمسخر اڑاتے ہیں، جب میں اور آپ بہترین اسکولوں میں اپنے بچے پڑھاتے ہیں، بہترین جگہوں پہ اپنے والدین کا علاج کراتے ہیں، بہترین جگہوں پہ ہم کھانا کھاتے ہیں، اور اس کے اور ارد گرد ہماری سوسائٹی ایسی ہوتی ہے، تو بنیادی طور پر لوگ اللہ سے شکایت کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمارے خلاف۔ ایک حکمران کے لیے نہیں ہے، کیونکہ میرے اوپر بھی حق حاصل، تو وہ ہم نے وہ آئی لینڈ بنا دیے جو فرانس میں تھے۔ کیا کریں سر اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سروے میں سمجھتا ہوں یہ الارمنگ تھا میرے لیے، میں لکھ نہیں پا رہا تھا، پھر بھی لکھا میں نے کہ اگر کسی اور سوسائٹی میں اس طرح کا سروے آئے، کیونکہ یہ اسی سروے کی بنیاد۔ ڈو یو تھنک دیٹ از دی سولوشن؟ سر سولوشن یہ ہے کہ اس وقت فوری طور پہ گورنمنٹ کو اپنے آپ کو فوری دیکھنا ہے کہ کیا کہاں غلطی ہے، ہمیں ڈیلیور کریں۔ غلطی اچھا ڈیلیور نہ بھی اب کرو نا، تو آپ اپنے آپ کو ریڈیوس کرو، ڈی کلاس کرو، نیچے لے کے آؤ۔ ٹھیک بات ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز۔ اوکے، تھینک یو سر۔ خورشید احمد ندیم صاحب، اب ہم خاتمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ بتائیے ان حالات میں کیا کرنا چاہیے حکمرانوں کو، عوام الناس کو، میڈیا کو، انفلوئنس رکھنے والے تمام فیکٹرز جو ہیں ان کو کیسے؟
دیکھیے، جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ 4 ہی صورتیں ہوتی ہیں آپ کے پاس حکومت کے قائم کے اور ختم کرنے کی، امراء کے عزل و نصب کی۔ آپ اس وقت اہل دانش کی ذمہ داری ہے، میڈیا چونکہ بہت ایکٹیو ہے، وہ لوگوں کی رائے بنا رہا ہے، رائے ساز لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو سمجھائیں، حکومت کو سمجھائیں اور یہ صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ملک انارکی کی طرف جا رہا ہے۔ اہل اقتدار کو یہ سمجھائیں کہ اس کا ملک، ان کی اقتدار اسی شکل میں بچ سکتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں آئین اور قانون کے تقاضوں کے تحت ادا کریں، اور عامۃ الناس کے حوالے سے ان پہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کریں پوری طرح سے۔ اہل دانش کا کام ہے کہ لوگوں کو سمجھائیں کہ انارکی سے بچنے کا صرف ایک راستہ ہے کہ جمہوریت کو اس ملک میں چلنے دیں، لوگوں کا یہ حق لوگوں کے پاس رہنے دیں، عوام کے پاس، کہ وہ لوگوں کو لے کے جائیں، لوگوں کو ہٹائیں، لوگوں کو لائیں، اور ملک کا جو آئین ہے جو طریقہ بتا رہا ہے اقتدار میں لوگوں کو لانے اور اتارنے کا، اس کو ملک میں رائج کریں۔ اس پہ اہل دانش لوگوں کا اعتماد بحال کریں، لوگوں کو بتائیں کہ اس میں غلطی ہو سکتی ہے، اس میں صحت کا امکان بھی موجود ہے، اور اسی کو آپ لے کے چلیں۔ یہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ لوگوں کو، سوسائٹی کو انارکی سے بچایا جائے۔ اور میں بطور جملہ محترضہ، وہ پھر ایک نظری بحث شروع ہو جائے گی۔ بے شک اسلام میں یہ جو کہتے ہیں کہ عوام کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، حکومت بنتی ہی عوام کے لیے ہے، نتیجتاً آپ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوتے ہیں۔ اسلام کے اندر ظاہر ہے آخرت اورینٹڈ اپروچ ہوتی ہے، اللہ کے ہاں جواب دہی ہر معاملے میں ہوتی ہے، لیکن نظام حکومت عوام کے لیے وجود میں آتا ہے، اس لیے ان کے لیے جواب دہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تمناؤں پر پورا اترنا، اور اگر آپ نہیں اترتے تو اب اللہ کے ہاں بھی جواب دہی پھر آپ کی ہوگی اس معاملے میں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز جو کرنی چاہیے، وہ سب سے بنیادی چیز ہے، وہ کرپشن کا خاتمہ۔ ٹھیک ہے نا جی، کرپشن اوپر کی سطح پر اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ اس نے ہمارا ایک روگ بن گیا ہے، کھوکھلا کر دیا ہے، اور عوام کے اندر وہ جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا وہ انارکی پھیل رہی ہے۔ جی جی، میں اپنے مہمانوں کا اب آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں، خورشید احمد ندیم صاحب، ڈاکٹر محمود الحسن عارف صاحب اور یہ مقبول جان صاحب، اور اتنی سی بات صرف عرض کروں گا اور کہ ہم جتنی بھی گفتگو ہم نے کی ہے اس میں کم سے کم ایک اطمینان کی بات ہے، وہ یہ کہ دنیا کے دیگر ممالک جہاں بحران ہے اور جہاں صورتحال اتنی ابتر ہے کہ لوگوں کے ہاں اس وقت قتل و غارت ہے اور اپنی حکومت کے ساتھ باقاعدہ برسر جنگ ہے، ہمارے ہاں ایک امید ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری عوام کسی نہ کسی درجے میں سیاست میں حکمرانی کے ساتھ وابستہ ہے، یہاں پر نظام ہے جمہوریت کا، تو اس میں یہ آواز نہ لگائی جائے کہ کوئی انقلاب آئے گا، یہ انقلاب نہیں ہوگا، یہ فساد کی بات ہوگی۔ ہم کو اس نظام کو برقرار رکھنا چاہیے، جو اس میں نظام کے تسلسل سے خرابیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، ایک رواں پانی میں پھر آلائش باقی نہیں رہتی۔ ہمیں یہ چاہیے کہ اداروں کو مضبوط کریں، ہم کرپشن کا خاتمہ کریں، اور جو ادارے ہیں، یعنی میڈیا ہو یا عدلیہ ہو یا انتظامیہ ہو یا عوام الناس کے اندر جو پریشر گروپس ہیں، وہ سب لوگ اپنی اپنی ذمہ داری ادا کریں، اور ہم انڈیویجولی سب سے بڑھ کر اچھے ہو جائیں اور اپنی ذمہ داری محسوس کریں، تو مجھے امید ہے چاہے وہ حکمران ہو یا عوام الناس، تو یہ تبدیلی بہرحال آئے گی۔ اسی امید کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔